الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات فعلیہ کے بارے میں کلام چل رہا تھا، اور پچھلی جو ہم نے ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی تھی وہ صفت ابداع ہے، یعنی نئے سرے سے بغیر کسی سابقہ نمونے کے کسی چیز کو پیدا کرنا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور اس کے لیے لفظ بدیع اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں استعمال فرمایا، بدیع السماوات والارض، یعنی بغیر کسی پہلے سے موجود نمونے کے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والا۔ اور اس پر ہم نے تھوڑا سا کلام کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بغیر پہلے سے کسی موجودہ نمونے کی ایک نئی چیز کو پیدا کرنے کی نشاندہی کرنا، یہ ہمیں مزید سمجھانے کے لیے ہے کہ اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال کا اعتراف کیا جائے کہ تخلیق یہ بھی اللہ کا بڑا کمال ہے، لیکن اگر پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو پھر کسی چیز کو تخلیق کرنا یہ اور بڑا کمال ہے۔ ابھی جو آگے ہم آپ کی خدمت میں مزید ایک اور اللہ تعالیٰ کی صفت تذکرہ کر رہے ہیں، وہ ہے انشاء۔ انشاء معنی بھی پیدا کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ دیکھیں، تخلیق معنی بھی پیدا کرنا ہے، ابداع معنی بھی پیدا کرنا ہے، بنانا ہے، اور اس طرح انشاء معنی بھی پیدا کرنا ہے، بنانا ہے، لیکن ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ جس طریقے سے اب یہ انشاء ہے، انشاء کے بارے میں کتاب التعریفات میں علامہ سید شریف جرجانی صاحب نے یہ ذکر کیا کہ ایجاد الشیء الذی یکون مسبوق بمادۃ و مدۃ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، انشاء کا مطلب ہے کہ کسی ایسی شے کو ایجاد کرنا کہ جو شے پہلے سے موجود ہو، یعنی گویا کہ پہلے سے موجود چیز کی کوئی نظیر پیدا کر دینا، اسی کی طرح کی کوئی چیز پیدا کر دینا، اس کو انشاء کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں لفظ قرآن پاک میں انشاء کے ساتھ اپنی چیزوں کی تخلیق کو ذکر فرمایا، ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان سے پہلے وہ چیزیں، یعنی جن کا ذکر فرما رہا ہے، اس سے پہلے کسی نہ کسی شکل میں وہ چیزیں موجود تھیں۔ مثال کے طور پہ سورہ مؤمنون آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے انشأ پیدا کیا، لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے کانوں کو، آنکھوں کو اور قلوب کو، یعنی دلوں کو پیدا کیا۔ تو دیکھیے، وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے سماعت کو، کانوں کو پیدا کیا ہے، آنکھوں کو پیدا کیا، قلوب کو پیدا کیا۔ تو ہم سے پہلے جنات اللہ نے پیدا فرمائے تھے، زمین پہ جنات ہیں، وہ سنتے بھی تھے، وہ دیکھتے بھی تھے، ان کے دل بھی، قلوب بھی تھے۔ اسی طریقے سے ان سے بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا تھا، اور فرشتوں کی سماعت بھی ہے، بصارت بھی ہے، اور اللہ نے ان کا دل بھی رکھا ہے۔ گویا کہ اب جب ہم انسانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے سمع، بصر اور قلب پیدا کیا، تو یقینی سی بات ہے کہ اگر پہلے سے چونکہ یہ چیزیں پیدا ہو چکی تھیں، یعنی کسی اور ذات کے ساتھ چاہے وابستہ ہوں لیکن ہو چکی تھیں، اس لیے لفظ بدیع کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ انشاء کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک، اچھا اب اس پہ تھوڑا سا غور و تفکر کر لیں، پہلے چلیں ہم آیات دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ وہی ذات ہے جس نے انشأکم من نفس واحدہ، جس نے پیدا کیا تمہیں ایک جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے، جس پہ بارہا کلام ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، اور یہ بخاری وغیرہ کی روایات موجود ہیں کہ مختلف مقامات سے مٹی جمع کرے۔ تو اس نے کہیں سے سفید مٹی اٹھائی، کہیں سے زرد مٹی اٹھائی، کہیں سے کالی مٹی اٹھائی، کہیں سے سخت مٹی اٹھائی، کہیں سے نرم مٹی اٹھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو گوندھا گیا پانی کی آمیزش کر کے، اور اس سے ایک پتلا تیار کیا گیا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس میں روح پھونک دی گئی، اور وہ جیتے جاگتے آدم علیہ السلام بن گئے۔ تو چونکہ مختلف جگہ کی مٹی لی گئی تھی، اسی لیے آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے اندر چونکہ ان تمام مٹیوں کا اثر تھا، تو آپ کی اولاد میں یہ اثر منتقل ہوا۔ کوئی کالا بنا، کوئی گورا بنا، کوئی زرد رنگ کا بنا، کوئی ریڈ کلر کا بنا، بالوں کے کلر مختلف ہو گئے۔ اسی طرح اس مٹی کے جو اوصاف تھے اس کی تاثیرات ہمارے اندر منتقل ہوئیں،
کوئی سخت مزاج بن گیا، کوئی نرم مزاج بن گیا، کوئی مطلب بہت ہی جلد باز ہوا، کوئی سست رفتار ہو گیا، تو یہ ان کے اثرات ظاہر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے سب کو پیدا کیا، اس کو انشاء سے تعبیر فرمایا کیونکہ اس کی ایک نظیر پہلے موجود تھی، اور وہ جنات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو الجن کو سب سے پہلے پیدا کیا، یعنی ابلیس کو، پھر اس کی نسلیں بڑھیں اور توالد و تناسل کا سلسلہ ہوا۔ تو یہاں پہلے سے ایک نظیر موجود ہے، اگرچہ اس نظیر کو، اس چیز کو پیدا کرتے ہوئے پھر اللہ کا وہی کمال ہے کہ اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کمال کہ اس نے ایک چیز کو پیدا کیا، پھر اس سے ہزاروں کو پیدا کر دیا۔ لیکن یہاں پر آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو چونکہ اس کی ایک پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نظیر خود پیدا کر چکا تھا، تو اس کو انشاء سے تعبیر کیا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور وہی ذات ہے جس نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وَأَنشَأْنَا، اور ہم نے پیدا کیا، مِن بَعْدِهِمْ، ان لوگوں کے بعد، یعنی دوسری جو قومیں جن پہ عذاب نازل ہوا، قرنًا آخرین، دوسری قوموں کو۔ تو گویا کہ دیکھیں پہلے ایک قوم اللہ نے پیدا فرمائی، پھر دوسری قوم پیدا فرمائی، تو دوسری قوم کے لیے پہلی قوم یقیناً ایک نظیر کسی حیثیت رکھتی ہے، ایک مثال کسی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے انشاء سے اس کو تعبیر فرمایا۔ تو انشاء اگرچہ ابداع کے مقابلے میں ابداع میں زیادہ کمال ہے، انشاء میں کم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انشاء کو بھی اگر آپ دیکھیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے کانوں کو پیدا کیا، بصارت کو پیدا کیا، قلب کو پیدا کیا۔ تو ذرا سننے کے معاملے پہ غور و تفکر کریں کہ سننا کیا ہے۔ اصل میں کان کا پردہ ہمارا ہے، اس پہ جا کر باہر کی آواز ٹکراتی ہے، اور ایک خاص زاویے سے ٹکراتی ہے تو ہمیں لفظ بنتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ اب ہماری زبان سے جیسے اگر کان کا وہ پردہ خراب ہو جائے نا تو بس اس قسم کی آوازیں آئیں گی، اس طرح آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ گڈ مڈ سی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جب کان صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا۔ تو یہ کان کا پردہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب کسی کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اور وہ پردہ بالکل درست زاویے پر ہوتا ہے، تو یہ ہوا جا کے ٹکراتی ہے اس پردے سے، اور اس پردے سے ٹکرانے کے بعد پھر وہ مختلف الفاظ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جب مختلف الفاظ بن جاتے ہیں تو پھر ان الفاظ میں پوشیدہ مفہوم کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے کان کی بناوٹ پر اگر کبھی آپ غور و تفکر کریں، میڈیکل کی بکس کچھ آپ کو مل جائیں، اس پہ آپ غور و تفکر کریں، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کتنا زبردست نظام ہے۔ اسی طرح آنکھوں کا نظام آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی بڑی آنکھ ہے، لیکن دیکھتے ہم اتنے سے حصے سے، بالکل باریک سا درمیان کا جو ہمارا قرینہ ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں، اور پوری دنیا اس کے اندر سما جاتی ہے۔ کتنی حیرت انگیز ایجاد ہے۔ آنکھ کی بناوٹ بھی کبھی اگر ہم بکس وغیرہ کے اندر دیکھیں، ڈاکٹرز نے آنکھ کو کاٹ کر دیکھا ہے، ایک ایک اس کے حصے کو جدا کر کے پھر انہوں نے مشاہدہ کیا، تحقیقات کی، تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اتنی سی ڈھیلے کے اندر، اتنی سی آنکھ کے اندر ہزار ہا چیزیں اللہ نے پیدا فرمائیں، اور ایسے ایکوریٹ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں کہ ذرا ایک تار ادھر ادھر ہو جائے، ایک رگ باریک شریان ادھر ادھر ہو جائے اور آنکھ کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ اور اتنی نازکی ہے، اتنی نازکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اس نازک سی چیز کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر کمال کا اظہار فرمایا ہے، آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ہم سب مل کر بھی میں نے بارہا یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم اگر واقعی اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیں تو کوئی بھی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتا کہ جس میٹیریل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزیں پیدا فرمائیں، اسی میٹیریل کو لینے کے بعد ہم اسی قسم کی ایک چیز ایجاد کر کے دیکھیں، کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے مچھر ہے مثال کے طور پر، اللہ تعالیٰ نے مچھر کی ٹانگیں جس چیز سے بنائیں، پر جس چیز سے بنائے، اور چیزیں اس کے اعضاء جس چیزوں سے بنائی، وہ چیزوں کا ڈھیر ہمارے پاس لگا دیا جائے اور کہا جائے اس سے ایک مچھر اس طرح کا نازک بنا کر بتا دو، پوری دنیا کا انسان مل جائے گا لیکن اس قسم کا مچھر نہیں تیار کر سکتا۔ یہ آنکھ کا مسئلہ ہے کہ جس ٹیکنیک سے، جس حکمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کے اجزاء کو آپس میں جوڑا اور انہیں پھر دکھانے کے قابل بنایا کہ اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں، یا اجزاء ہمیں چیزیں دکھواتے ہیں اور پھر ہم اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ اگر پوری کائنات کے لوگ مل کر اس قسم کی آنکھ اسی میٹیریل سے بنانا چاہیں، کبھی بھی نہیں بنا سکتے۔
جس سے معلوم ہوا کہ جس ذات کی ایک اتنی بظاہر چھوٹی سی چیز کی ایجاد میں انسان سارے مل کر بھی شریک نہیں ہو سکتے، تو وہ ذات بڑی حکیم ہے، بڑی حکمت والی، بڑی قدرت والی، بڑے کمال والی ہے۔ اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی کا کلمہ پڑھنا چاہیے اور اس کا کہنا ماننا چاہیے۔ اس طرح دل کا معاملہ آپ دیکھیں بڑا حیرت انگیز ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یہ بھی بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک جان سے دوسری جان پیدا کرنا یہ بھی کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، بڑا کمال ہے۔ دیکھیے ہم اس پہ پہلے بھی اللہ کی قدرت کے تحت تھوڑا سا کلام کر چکے ہیں کہ ایک پانی کی بوند ہوتی ہے جو ماں کے رحم میں جاتی ہے، رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، کچھ عرصے تک وہ پانی کی بوند ایسی رہتی ہے، پھر وہ خون کے اندر بدل جاتی ہے، ریڈ کلر کی ہو جاتی ہے، وہ بلڈ بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جمنا شروع ہوتی ہے تو ایک بوٹی سی بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے اس کے اندر اعضا بننے شروع ہوتے ہیں، وہی بوٹی ایک بچے کی سی شکل اختیار کر لیتی ہے، باقاعدہ اس پہ سر بنتا ہے، سر کے اندر بھیجا ہے، رگیں بنتی ہیں، شریانیں بنتی ہیں، پیر بنتے ہیں، ہاتھ بنتے ہیں، دل بنتا ہے، آنتیں بنتی ہیں، ناخن بنتے ہیں، ہونٹ، آنکھیں، سب چیزیں بن رہی ہیں۔ کون بنا رہا ہے؟ کہ خود کوئی اندر مزدور تو نہیں لگے ہوئے، کاریگر تو نہیں ہیں۔ اگر چھوٹی سی باریک کوئی چیز بناتے ہیں تو سینکڑوں کاریگر اس کے چھینی ہتھوڑے لے کر بناتے ہیں، تب بھی اتنی خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی جتنا وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس چھوٹے سے بچے کے اندر خوبصورتی رکھی گئی ہے۔ آنکھیں، اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹ، پیارے پیارے گال، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، ویسے ایک دم پیار سا آتا ہے بچے کو دیکھ کر۔ اس خالق نے کتنی خوبصورت چیز کو پیدا کیا، اور اگر آپ دیکھیں تو خود بخود وہ ماں کے پیٹ میں ایک آٹومیٹک نظام ہے کہ صرف ایک پانی کا قطرہ پہنچا تھا، اور جب بچہ پیدا ہوا وہ پانی کا قطرہ بچے کی شکل میں باہر آیا۔ حیرت انگیز ایجاد ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ کہ پہلے ایک مرد تھا، ایک عورت تھا، اس سے بچہ پیدا ہوا، پھر اس سے اور نسلیں آگے بڑھیں گی، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، اور اس طرح ہزاروں لوگوں کو پیدا فرمایا۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ تفکر کی دعوت دے رہی ہیں، فکر کی دعوت دے رہی ہیں۔ سوچیں، غور کریں۔ جب آپ کے گھر میں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو صرف خوشیاں ہی نہ منائیں، مٹھائیاں تقسیم نہ کریں، کبھی اس کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعت پر بھی غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اس کے اعضا بنائے، ان اعضا کی تقسیم پر غور کریں، اعضا کی بناوٹ پر غور کریں، جس میٹیریل سے اللہ تعالیٰ نے بنایا اس پر غور و تفکر کریں۔ بچے کی کھال دیکھیں، اس کی ہڈیاں دیکھیں، اس کے ناخن دیکھیں، اس کی انگلیوں کی ساخت دیکھیں، اس کا بچے کا جسم کا پورا جو ڈھانچہ ہے اس کو دیکھیے، عقل حیران رہ جائے گی کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک چیز پرفیکٹ بنائی ہے۔ اور پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھے گا، اس کی نشو و نما ہوگی، یہ آہستہ آہستہ مطلب پہلے زیادہ جگہ گھیرے گا، پھر یہ چلنے لگے گا، پھر اس کے بعد اور بڑا حتیٰ کہ وہ جوانی تک پہنچ جائے گا اور لمبا چوڑا آدمی ہو جائے گا۔ تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے اس کے اندر اضافہ فرمایا، اور اضافہ فرمانے کی یعنی ایک نظام بنا دیا ہے کہ انسان غذا کھاتا رہتا ہے، اس کے اعضا بڑھتے رہتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اب ترقی کا سلسلہ رک گیا ہے، اب بس یہ جو جتنے ترقی ہو گئی، اب اس نظام کو قائم رکھنا ہے، اب ترقی کی طرف نہیں لے کر جانا۔ پھر وہ ساری زندگی اس نظام کو قائم رکھنے کے سلسلے میں کھاتے پیتے ہیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ کسی نے تو پلاننگ کی ہے نا، اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی صفات فعلیہ کار فرما ہے۔ جب ان پر ہم غور و تفکر کرتے ہیں تو وہی بات میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہماری سوچیں مضبوط ہو جائیں۔ ہم جس معمولی انداز سے اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں، ہماری نظر کا یہ معمولی پن ختم ہو جائے اور ہماری نظر بھی کسی اہمیت کی حامل بن جائے، ہماری نگاہ اٹھے تو بڑے گہرے غور و تفکر کے بعد واپس آئے جو ہمارے ایمان کو بڑھا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو ہمارے قلب میں بڑھائے، اور ہم اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر فخر کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کے اوپر شکر ادا کریں کہ اس کی کتنی اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اس معرفت کی توفیق عطا فرمائی، اس پہچان کی توفیق عطا فرمائی، اس غور و تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اپنے رب کو اپنا رب مان لیا۔
میں اس کے اوپر الحمدللہ ہزارہا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، خصوصاً مسلمانوں کو، کہ جس طریقے سے رب کو پہچاننا چاہیے ہم نے پہچانا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، ہم اسے واحد مانتے ہیں، یکتا مانتے ہیں۔ کوئی کسی بھی صفت میں کسی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے شریک، اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ بالکل درست ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ نقلی دلائل کو ہٹا دیا جائے، صرف عقل سے بھی غور و تفکر کر لیں تو ہر شخص اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوگا کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مسلمان بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اس کے علم میں، اس کے دیگر اوصاف میں، اس کی ایجاد میں، اس کے اور دیگر نظام چلانے میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ جب یہ بات مسلمہ ہو گئی، تسلیم شدہ ہو گئی، تو پھر اس کا تقاضا ہے، اور وہ تقاضا یہی ہے کہ پھر اس ایک رب کو مانا جائے، اس رب کے کہنے کو مانا جائے، اس کی حکیمانہ باتوں کو تسلیم کیا جائے۔ اس رب نے پھر یہ بیان فرما دیا، مجھے اکیلا مانو، میرے لیے نہ بیوی ثابت کرو، نہ بچے ثابت کرو، نہ اولاد ثابت کرو، نہ میرے ساتھ کسی اور کو الہ مانو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ تو پھر ان باتوں کو بھی ہمیں ماننا ہوگا کہ جب ہم اس کائنات کے نظام کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کے بنانے والی ذات انتہائی حکیم ہے، تو پھر اس کے احکام کے معاملے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ احکام بیکار ہیں، ان احکام میں کوئی حکمت نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جس ذات نے قدم قدم پر مختلف چیزوں کی ایجاد کرنے کے بعد اپنے کمال کے ایسے نمونے چھوڑے ہیں کہ جس طرف نگاہ اٹھتی ہے بس یہی عقل کہتی ہے، یہی ذہن کہتا ہے کہ وہ باکمال ہے، وہ باکمال ہے، وہ باکمال ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اس کے احکام، اس کی تعلیمات کی طرف آئیں تو پھر عقل یہ کہے کہ یہ بے کمال ہے، یہ بیکار ہے، یہ غلط حکم ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یقینی سی بات ہے جو ایسا سوچ رہا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے رب کو رب ماننا چاہیے، اس کے احکام کو ماننا چاہیے، جس کے بارے میں اس نے کہا کہ اس کو مان لو، یہ صحیح ہے، اس کو صحیح کہنا چاہیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ فرمائیے غلط ہے، باطل ہے، فاسد ہے، ہمیں بھی اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ ہم تیری بات مانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، فاسد ہے، بیکار ہے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کی صفت صناعت، اللہ کی صفت ہے، صنعن سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، صاد سے، صناعت۔ اللہ تعالیٰ نے صناعت کا لفظ بھی اپنے لیے استعمال فرمایا قرآن عظیم میں، اور اس کے بارے میں علماء نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی اپنے قدرت اور اختیار سے کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کو صناعت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ویسے صناعت ایک ایسا ملکہ ہے، ملکہ نفسانیہ ہے کہ جس کی برکت سے انسان مطلب کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے اپنے قدرت اور اختیار سے، اتفاقی طور پہ نہیں، اپنے قدرت سے، اختیار سے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک جوتے بنانے والا ہے، مثال کے طور پہ جوتا بنا رہا ہے، تو ہم اس میں صناعت کا دخل کہیں گے کہ اس نے اس کی صناعت کا دخل ہے۔ صناعت کا مطلب وہی ایک ایسا ملکہ، ایک ایسی مہارت کہ جس مہارت کے بعد انسان اپنے قدرت و اختیار سے کسی چیز کو بنا لیتا ہے۔ گاڑی بنانے والا گاڑی بناتا ہے، یہ بھی صناعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی اظہار فرمایا، لیکن اس پروگرام میں نہیں، نیکسٹ پروگرام میں اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو اس پر کلام کریں گے، اس آیت کریمہ کو ذکر کریں گے اور اس وصف کو بھی ذکر کریں گے، اور اس پر بھی غور و تفکر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت